رہا ہے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم مل کے جدوجہد کریں گے. ہم مل کے جب جدوجہد کرتے ہیں تو ہم نہ صرف ملتان کے پورے ملتان کی آواز بنیں گے، ملتان کی نمائندگی کریں گے، پورے وسیب کی نمائندگی کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی پورا ملک کا نمائندگی کریں گے. پاکستان پیپلز پارٹی نے اس خطے کے لیے ہمارا وسیب کے لیے جو محنت کیا ہے، وہ جو کام کیا ہے، وہ آپ کے سامنے ہے. گیلانی صاحب یہاں ملتان سے ہم نے وزیر اعظم بھی بنایا، اور گیلانی صاحب نے ملتان کو اپنا دور میں، جو نہ صرف ملتان میں مگر پورا جنوبی پنجاب میں، وہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار تھا کہ جو ہمیں آپ کو پرسنٹیج ملنا چاہیے پی ایس ڈی پی کا، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت 2008 سے لے کے 2013 تک، وہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہم اس پرسنٹیج پہ پہنچے ہیں. ہم یہاں کام کرنے چاہتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جنوبی پنجاب کی جو جدوجہد ہے، اس میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے کردار رہا، جب گیلانی صاحب وزیر اعظم تھا تو ہم نے سینٹ سے بھی قرارداد پاس کیے، اور انشاءاللہ تعالی یہ جدوجہد بھی جاری رہے گا. میں نے اس الیکشن کے لیے جو پاکستان کے عوام کے لیے عوامی معاشی معاہدہ، ہمارا 10 نکاتی عوامی معاشی معاہدہ جو ہمارا اور پاکستان کے عوام سے یہ ایک وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم یہ عوامی معاشی معاہدہ پہ عمل درآمد کر کے مہنگائی، بے روزگاری اور غربت کا مقابلہ کریں گے. اور امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کے ملتان کے تمام کارکن، تمام گھر گھر جا کے پیپلز پارٹی کے منشور کو، پیپلز پارٹی کی 10 نکاتی ایجنڈا کو ملتان کے عوام کو بتائیں گے کہ ہم ان کے تنخواہ کو ڈبل کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کو 300 یونٹ بجلی مفت دلوائیں. ہم چاہتے ہیں کہ ان کا تعلیم بھی مفت ہو. ہم چاہتے ہیں کہ صحت کی علاج، جیسے ہم نے سکھر میں NICVD بنا دیا، ویسے ہم چاہتے ہیں کہ یہاں ملتان میں اس قسم کے ادارے ہو. ہم نے جہاں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا انقلابی پروگرام انٹروڈیوس کیا، اور انشاءاللہ تعالی اس میں بھی اضافہ کریں گے، مگر ساتھ ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے مزدوروں کو بے نظیر مزدور کارڈ کے تھرو ویسی مالی مدد پہنچائیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے کسانوں کو اسی طریقے سے بے نظیر کسان کارڈ کے تھرو ڈائریکٹلی ان کو مالی مدد پہنچائیں. اور انشاءاللہ تعالی اسی طریقے سے ہم اپنے نوجوانوں کو یوتھ کارڈ کے تھرو نہ صرف مالی مدد پہنچائیں گے، انہیں وہ سکلز دیں گے، انہیں وہ تعلیم دیں گے، انہیں وہ جو بھی ان کی ضرورت ہے وہ پورا کریں گے، تاکہ وہ خود وہ روزگار کے مواقع کے فائدہ لے سکے. انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد سیاسی جماعت ہے جس کا جو مسائل کے مطابق اور مسائل کی جو پاکستان کے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے اس الیکشن میں ہم حصہ لے رہے ہیں. ہم پاکستان کے عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ تیر کے پہ تپا لگا کے ایک عوامی حکومت بنائیں جس سے ہم آپ کے مسائل کا حل کر سکیں. باقی سیاسی جماعتیں اپنے ذاتی مسئلے حل کرنا چاہتے ہیں. ایک جیل سے بچنا چاہتا ہے، دوسرا جیل سے نکلنا چاہتا ہے. ہم ہی ہیں جو آپ کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، 3 نسلوں سے کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کے اب جدوجہد کریں گے. آپ سب کا بہت شکریہ. اور 26 تاریخ کو انشاءاللہ تعالی 26 کو ہم ملتان واپس آئیں گے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کا ملتان کا جلسہ ہوگا. اس میں بھی میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں، ملتان کے عوام کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دے. آپ اس پرانا سیاست کو، اس نفرت اور تقسیم کو سیاست کو ہمیشہ کے لیے دفن کر کے ایک نئی سوچ کے ساتھ دے، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دے. پہلے تھا عمران خان لاڈلا، آج کل ہے نواز شریف، اور بلاول کب ہوگی؟ آپ کے سوال کا بہت شکریہ. ہمارا تو یہ جو میرا بھائی نے بات کیا ہے پیچھے، ہمارا تو صرف یہی خواہش ہے کہ ہم عوام کا لادلہ بنیں. عوام ہی طاقت کا سرچشمہ ہے. یہ قائد عوام نے ہمیں سکھایا ہے. یہی تو وجہ ہے کہ میں شاید وہ
واحد سیاسی جماعت کا قائد ہوں جو کیمپین چلا رہا ہوں اس الیکشن میں. دوسرے ادھر ادھر دیکھ رہے ہوں گے, میں صرف آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں اور امید ہے کہ آپ بھی ہم پہ بھروسہ کر کے ہمارے ساتھ دے کے ہمیں میرا آپ کی ذات سے ہے, بہت پڑھے لکھے ماشاءاللہ. آپ نے کہا کہ مل کر چلیں گے, پرانی نفرتوں کو بھولنا ہے. نظریاتی طور پر آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی, آپ کے فادر پیپل صاحب بھی آپ سے, ان کی جو لیگیسی تھی جس کو دیکھ کر آپ چلیں, کیا آپ کو اتنی ضم ہو گئی ہے کہ ایک طرف رائٹسٹ ہیں اور ایک طرف آپ لیفٹسٹ ہیں, تو اس چیز کو آپ ختم کرنا چاہ رہے ہیں کہ آئندہ جو ہے وہ بالکل کسی بھی نظریے کے تحت کوئی بات نہیں ہوگی, صرف الیکٹیبلز کی بات ہوگی, الیکٹیبلز لے کر آگے چلا جائے گا؟ دیکھیے آپ نے تو ایز این الیکٹیبلس کا کیا, ہم نے الیکشنز اس لیے جیتنے ہیں تاکہ ہم اپنا نظریہ پہ عمل درآمد کریں, اور یہی سیاست کا مقصد ہوتا ہے, سیاسی جماعت کا مقصد ہوتا ہے. ہمارا نظریہ اور باقی سیاسی جماعتوں کا نظریہ میں واضح فرق ہے. اور اب اس بات تو یہ تو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ تمام جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں وہ رائٹسٹ ہیں, وہ اشرافیہ کا نمائندگی کرتے ہیں. وہ جب بھی حکومت میں آتے ہیں وہ امیروں کو ریلیف دیتے ہیں اور عوام کو تکلیف دیتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی ہی وہ واحد جماعت ہے جو ہر دور میں عوام کو ہی ریلیف دلواتے ہیں. قائد عوام ہو, شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ہو, ہم پاکستان کے غریب عوام کی نمائندگی کرتے ہیں, ان کے پاکستان کے کسان کا نمائندگی کرتے ہیں, پاکستان کے مزدور کا نمائندگی کرتے ہیں, پاکستان کے طالب علم کو, پاکستان کے صحافیوں کا نمائندگی کرتے ہیں. ممتاز بھائی کون ہے؟ ممتاز نیازی صاحب. محنت کر رہے ہیں پنجاب میں, خاص طور پر آپ بہت زیادہ محنت کر کے دوبارہ پارٹی کو اٹھا رہے ہیں. الیکشن کے بعد کیا آپ کولیشن گورنمنٹ میں بیٹھنا پسند کریں گے یا اپوزیشن میں جانا پسند کریں گے؟ اب آپ کا سوال کا بہت شکریہ. ہمارا جو کوشش ہوگا کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم بنائیں, اور اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو ملک کے حالات ہیں اس کو صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی میں یہ صلاحیت ہے کہ ہم اس کو ٹیکل کر سکیں. جو اس وقت ملک میں سیاست میں جو نفرت اور تقسیم کا سیاست ہے, اور جو پولرائزیشن اور پارٹیزن شپ ایک عروج پہ پہنچ چکا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ بخار صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی توڑ سکتی ہے. اگر پی ٹی آئی کا حکومت کسی نہ کسی طریقے سے بنا تو ان کا ایک ہی کام ہوگا کہ انہوں نے اپنے سیاسی مخالفین سے سیاسی انتقام لینا ہے. اور میاں صاحب نے آج سے دکھا دیا ہے, اب سے دکھا دیا ہے کہ اس کا یہی ارادہ ہے کہ اگر حکومت میں آیا تو سیاسی انتقام لینا ہے, ان سب سے پوچھنا ہے, ان سب سے حساب لینا ہے جنہوں نے پتہ نہیں کیا کیا کیا. ہم ہی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک سنگین معاشی بحران سے گزر رہے ہیں. اس وقت ہر سیاستدان کا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم کیسے مہنگائی کا مقابلہ کریں گے, کیسے بے روزگاری کا مقابلہ کریں گے, کیسے غربت کا مقابلہ کریں گے, اور اس کے لیے صرف اور صرف پیپلز پارٹی کے پاس مشہور ہے پلان ہے. دیکھو جہاں تک صاف اور شفاف الیکشنز ہے, اس کی جدوجہد پاکستان پیپلز پارٹی مسلسل ہمارا یہ جدوجہد رہا ہے کہ پاکستان میں فری اور فیئر الیکشنز ہو. اور خان صاحب کا یہ ایک نیا مطالبہ ہے جو ابھی سامنے آیا ہے, ورنہ ہر الیکشن میں خان صاحب کا کوشش یہ رہا ہے, اور پچھلے الیکشن میں اس کا یہ کوشش کامیاب ہوا کہ دھاندلی کروا کے ان کو مسلط کیا جائے. ہم سمجھتے ہیں کہ جو ترمیم, جو امینڈمنٹس پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں 2008 سے لے کے 2013 تک ہم نے فری اینڈ فیئر الیکشنز کروانے کے لیے, الیکشن کمیشن کو بااختیار بنانے کے لیے, اس پروسیس میں جو لیڈر آف دی اپوزیشن اور وزیر اعظم کا کنسلٹیشن ہونا تھا, یہ سب چیزیں ہم نے اس لیے ڈالے تھے تاکہ چیکس اینڈ بیلنسز ہو اور فری اینڈ فیئر الیکشنز کروایا جائے. اور کاش خان صاحب ہمارے ساتھ الیکٹورل ریفارمز میں اور فری اینڈ فیئر الیکشنز کروانے میں جب وہ حکومت میں تھا, کاش وہ ہمارے ساتھ تب دیتا تو پھر شاید ہم مزید بہتری لے کر آتے. آپ کے دوستوں نے راول صاحب, آپ کے دوستوں نے بات کی ہے
سر ہمیں تو لیول پلینگ فیلڈ کسی الیکشن میں ملے یا نہ ملے، ہم اپنا لیول پلینگ فیلڈ کا بندوبست کرتے ہیں، اور ہم انشاءاللہ تعالی جیسے بھی پچ ملے، پاکستان پیپلز پارٹی بھاگنے والے نہیں ہیں، ڈرنے والے نہیں ہیں، جھکنے والے نہیں ہیں۔ ہم تو ان کو کہتے تھے جب ہم حکومت میں تھے کہ چاہے وہ صوبائی الیکشنز ہو، چاہے وہ بائی الیکشنز ہو، پیچھے نہ ہٹے، ڈٹ کے مقابلہ کرے۔ تو آج بھی ہم ڈٹ کے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ جو لیول پلینگ فیلڈ کا سوال ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے، مگر پیپلز پارٹی کا بھی پیچھے نہیں ہے۔ مظہر جاوید صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جو سرائکی صوبے کی بات کرتی ہے، سرائکی صوبے کو منصوبے میں شامل کیا۔ آپ نے خود اعتراف کیا کہ گیلانی صاحب کے دور میں سارا سلسلہ ہوا۔ آج جو ٹیم آپ کے ساتھ شامل ہو رہی ہے، اس کا بنیادی مقصد کہ اس خطے کو اس کا حق ملنا چاہیے۔ تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے دور میں اگر کہ آپ وزیر اعظم بن جائیں تو پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے پورے وسیب کو علیحدہ صوبے کا درجہ دے گی؟ ہم بالکل چاہتے ہیں کہ ہم اپنے وسیب کو حق دلوایا جائے، اور یہ جدوجہد جیسے آپ نے کہا گیلانی صاحب کے دور میں ہم نے سینٹ میں بھی قرارداد پاس کیا، اور اب یہی وجہ ہے کہ ہم ایکٹ آف پارلیمنٹ پاس کیا، ناٹ جسٹ ریزولوشن۔ آج کل ریزولوشنز پاس کرتے ہیں، ہم تو پورا پارلیمنٹ ایکٹ پاس کیے تھے، سینٹ میں انٹروڈیوس ہوا اور ادھر سے آگے گیا۔ آج بھی ہم اگر الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں تو ہم پنجاب کے عوام سے، جنوبی پنجاب سے کے عوام سے سب سے یہ واضح پیغام دے رہے ہیں، وسیب کے عوام سے یہ اپیل کر رہے ہیں کہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں۔ اب نہ صرف وفاق میں، آپ یہاں صوبہ پنجاب میں اگر آپ مجھے حکومت بنائیں تو پھر میں اصل معنوں میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے خواہشات ہیں وسیب کے لیے، وسیب کے عوام کے لیے، وہ ہم پورا کر سکیں گے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم فیبرری 8 کو سرپرائز دیں گے۔ عوام ابھی تک ششو پانے میں ہے، ایون کہ سیاسی جو لوگ ہیں وہ بھی ششو پانے میں، پتہ نہیں الیکشن ہوتے ہیں نہیں ہوتے۔ سینٹ میں ہر دوسرے دن جو ہے قرارداد منظور ہو جاتی ہے، پاس بھی ہو جاتی ہے کہ الیکشن لیٹ کیے جائیں۔ ادھر مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کہہ چکے ہیں الیکشن 3 مہینے لیٹ کیے جائیں۔ پھر کے پی میں ان کے اوپر حملہ کرنے والے لوگ بھی پکڑے جاتے ہیں۔ تو آپ اس چیز کو ذرا کلیئر کر دیں، کیا الیکشن ہو بھی رہے ہیں یا لیٹ کی طرف لوگ جا رہے ہیں، یا کچھ لوگ بھاگنا چاہ رہے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں؟ باقی جو بھی چاہے، ہم تو الیکشن کیمپین آج سے نہیں کافی دیر سے چلا رہے ہیں، اور جسٹس فائز عیسیٰ صاحب جو ہمارا چیف جسٹس اس وقت ہے، اس نے ایک واضح رولنگ دیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ پتھر کے لکیر میں لکھا ہوا ہے کہ 8 فروری الیکشنز ہوں گے۔ تو میرا خیال میں کہ لوگوں کو اپنا کیمپین شروع کرنا چاہیے، اور اس غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ الیکشنز نہیں ہوں گے۔ وہ ان کا اپنا قصور ہوگا، مطلب کس نے ان کو کہا کہ اتنا گھڑبڑ کرے اپنا پارٹی الیکشنز میں؟ ان کو معلوم تھا کہ مشکل وقت ہے، تھوڑا سا فارمیلٹیز پورا کر دیتے، تھوڑا سا ہوم ورک کر دیتے۔ میں تو پاکستان تحریک انصاف کے سیاسی کارکن پہ ترس رہا ہوں کہ ان کی آپ قیادت دیکھیں، ان کے لیڈرز دیکھیں کہ اتنا اہم وقت ہے ان کے لیے، وہ کس قسم کا کیس پیش کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے سامنے۔ میرا خیال میں اگر ایک صحیح کیس پلیٹ کیا جاتا تو شاید ان کو ان کا نشان ملے، لیکن جس طریقے سے انہوں نے یہ اپنے الیکشنز میں گڑبڑ کیا ہے، کیس بھی کمزور پلیٹ کیا ہے، مجھے نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو ان کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے شاید وہ دوسرا نشان پہ الیکشن لڑنا پڑے۔ آپ سب کا بہت شکریہ، مجھے اجازت مانگنا پڑے گا، مجھے آگے جانا ہے۔ آپ کو بھاولپور میں ہمارا پارٹی کا کنونشن ہے آج، آپ سب شکریہ بھائی، مجھے سر ہم نے پہلے کبھی کسی وعدہ خلافی کیا ہے؟ پیپلز پارٹی جو ہے ہم نے اگر قائد عوام نے روٹی کا اور مکان کا نعرہ لگایا تو یہ 50 لاکھ گھر اور 2 کروڑ نوکریاں کی طرح نہیں تھا۔ قائد عوام نے وہ وعدے
پورے کیے. شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے جو وعدے کیے وہ پورے کیے. جو ہمارا 2007-8 کا الیکشن کی منشور تھا اس میں ہم نے عمل درآمد کیا. 18ویں ترمیم, NFC ایوارڈ, بینظیر انکم سپورٹ کیپٹل, ایٹسٹرا ایٹسٹرا. اور انشاءاللہ تعالی جو میرے عوامی معاشی معاہدہ کے 10 نکات ہیں میں وہ وعدہ پورا کروں گا. السلام علیکم بھائی, کیسے آپ؟ سے رانا محمود الحسن نے پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی. اہم خبر ہے, آپ کو آگاہ کر رہے ہیں. بلاول بھٹو زرداری ان کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی بھی ان کے ہمراہ تھے. ملتان سے اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ رانا محمود الحسن جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ تھے گزشتہ انتخابات میں اور ان کے پرانے ورکر کے طور پر بھی جانے جاتے ہیں, ان کو نون لیگ کی جانب سے ٹکٹ نہیں ملا. آخرکار انہوں نے فیصلہ کیا ہے اور اس وقت پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں. رانا محمود الحسن جو کہ ملتان کے گزشتہ جو حلقے تھے NA 150 وہاں پہ وہ نون لیگ کی جانب سے انتخابات میں حصہ لے رہے تھے. رانا محمود الحسن ملتان سے مسلم لیگ نون کی ایک معروف شخصیت ہیں اور انتخابی طور پر اہم اثر رکھنے والی شخصیت ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کر دیا ہے.